معروف لکھاری اور تجزیہ کار سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ 26 برس تک دوسروں کو چور، ڈاکو، لٹیرے، منی لانڈر، کرپٹ اور عوام دشمن قرار دینے والے نام نہاد مسیحا عمران خان کا بھیانک چہرہ 190 ملین باؤنڈز کرپشن کیس کے عدالتی فیصلے نے پوری طرح بے نقاب کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ القادر ٹرسٹ یونیورسٹی کی آڑ میں غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مبارک نام پر کرپشن کی واردات کرنے والا بانی پی ٹی آئی اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ گیا ہے، لیکن پھر بھی موصوف کے ساتھی بے حیائی سے یہ شرمناک دلیل پیش کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے فروغ کے لیے کیا جا رہا تھا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ کرپشن کی یہ واردات درجنوں سوالات اٹھا رہی ہے، لیکن بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر خان اور ان کے شریک جرم ساتھیوں نے ملک ریاض کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا تو پھر سینکڑوں ایکڑ اراضی، نقد رقوم، ہیرے جواہرات اور لاتعداد دوسری عنایات کی برکھا عمران خان اور بشہ بی بی پر ہی کیوں برستی رہی؟ کیا کوئی کاروباری شخص اس قسم کے سودے کا تصور بھی کر سکتا ہے، چاہے اس کے سینے میں حاتم طائی کا دل ہی کیوں نہ دھڑکتا ہو؟ وہ 190 ملین پاؤنڈز کرپشن کی ہوشربا تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور بحریہ ٹاؤن کے درمیان وسیع اور عریض زمین کا تبادلہ ہوا۔ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا تو اس ڈیل کو خلاف قانون اور ناجائز قرار دیتے ہوئے بحریہ ٹاؤن پر 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کر دیا گیا۔ 7.5 برس میں یہ رقم ادا کرنے کے لیے قسط بندی کر دی گئی اور اس مقصد کے لیے سپریم کورٹ کی زیر نگرانی نیشنل بینک میں ایک خصوصی اکاؤنٹ کھول دیا گیا۔ 2018 میں برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے ملک ریاض کے کچھ کھاتوں میں بے قاعدگی کا سراغ لگایا، اس کی تحقیقات کی اور انہیں جرم سے نفی کرتے ہوئے منجمد کر دیا۔ باہمی سمجھوتے کے تحت مزید کسی قسم کی عدالتی کارروائی کے بغیر 190 ملین پاؤنڈز کی رقم ریاست پاکستان کو منتقل کرنے کا فیصلہ ہوا۔ برطانوی کرائم ایجنسی یا NCA نے باضابطہ طور پر پاکستان کو مطلع کر دیا۔ یہاں سے کہانی کا تیسرا باب تحیر کھلتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیر احتساب شہزاد اکبر بھاگم بھاگ لندن پہنچے، کرائم ایجنسی کی انتظامیہ اور بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض سے ملاقاتیں کی۔ یہاں برطانیہ اور پاکستان کے درمیان ایک اور معاہدہ طے پایا۔ شہزاد اکبر ڈھول پیٹتے ہوئے وطن واپس آئے کہ تاریخ کی سب سے بڑی رقم بازیاب کروا لی گئی ہے جو ریاست پاکستان کو واپس مل رہی ہے۔ تاہم عرفان صدیقی کے بقول انتہائی مجرمانہ واردات یہ ہوئی کہ شہزاد اکبر نے برطانوی ایجنسی کو رقم جمع کرانے کے لیے ریاست پاکستان کے اکاؤنٹ کے بجائے پراپرٹی ٹائی اکاؤنٹ کے اس کھاتے کا نمبر دے دیا جو بحریہ ٹاؤن کے جرمانے کی ادائیگی کے لیے کھلا تھا۔ سادہ الفاظ میں یہ کہ جس فرد سے برطانوی ایجنسی نے بھاری رقم وصول کر کے ریاست پاکستان کو بھیجنا تھی، پاکستان کے برسر اقتدار طاقتور گروہ نے اسی فرد کو واپس کر دی۔ لہٰذا ٹیکس کاٹ کر 171 ملین پاؤنڈ سے زائد رقم پاکستان تو آ گئی، لیکن پاکستان کے عوام اس سے محروم کر دیے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا؟ ایسا کرنے والوں کو کیا ملا؟ کیا یہ واقعی سنگین کرپشن کی واردات تھی؟ کہانی کے مختلف ابواب ان سوالوں کا نہایت واضح جواب دیتے ہیں۔ اقتدار کے ایوانوں کی نیم تاریک راہداریوں اور اسلام آباد کے کچھ پرتعیش گھروں میں معاملات طے پائے۔ مفاد باہمی کی خفیہ مفاہمتی یادداشت کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک عجوبہ روزگار واردات دسمبر کے اوائل میں ہوئی۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس رسمی ایجنڈے کی تکمیل کے بعد ختم ہونے کو تھا کہ شہزاد اکبر نے ایک سیل بند لفافہ لہراتے ہوئے کہا، ایک ایجنڈا آئٹم اور ہے۔ نصف درجن وزراء نے سوال اٹھایا، ہمیں کیا معلوم اس بند لفافے میں کیا ہے، ہم کیسے آنکھیں بند کر کے اس کی منظوری دے دیں؟ لیکن پارسا وزیر اعظم نے یہ اعتراض مسترد کر دیا۔ چنانچہ وزراء خاموش ہو گئے۔ اس خاموشی کو ایجنڈا آئٹم کی توثیق قرار دے دیا گیا۔ عرفان صدیقی بتاتے ہیں کہ 2 ہفتوں بعد جنوری 2020 میں تحصیل سوہاوا ضلع جہلم میں بحریہ ٹاؤن نے 485 کنال زمین وزیر اعظم عمران خان کے رفیق خاص اور دست راست زلفی بخاری کے نام کر دی۔ راتوں رات القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ بھی رجسٹرڈ کرا دیا گیا۔ جنوری 2021 میں یہ ساری زمین 4 ٹرسٹیوں یعنی عمران خان، بشہ بی بی، بابر اعوان اور زلفی بخاری پر مشتمل ٹرسٹ کے نام منتقل ہو گئی۔ 4 ماہ بعد ٹرسٹ کے چیئرمین عمران خان متعلقہ اتھارٹی کو خط لکھ کر بابر اعوان اور زلفی بخاری کو اس ٹرسٹ سے خارج کر دیتے ہیں۔
यूं जमीन समेत ट्रस्ट के सारे असासे मियां बीवी की मिल्कियत बन गए। इमरान खान की रियासत मदीना में रकम होने वाली इस पुरस्कार दास्तान ने अमानत और दयानत की एक सूफियाना करवट उस वक्त ली जब 137 साल पुराने ट्रस्ट एक्ट 1882 में तरमीम करते हुए वफाकी हुकूमत की जानिब से इस्लामाबाद ट्रस्ट एक्ट 2020 नाफिज कर दिया गया। कहा गया कि इस्लामाबाद की हुदूद में वाक़ तमाम ट्रस्ट नए कानून के तहत खुद को रजिस्टर कराएं, वरना इनकी रजिस्ट्रेशन मनसूख हो जाएगी। लेकिन कोई बावर कर सकता है कि खुद अलकादर ट्रस्ट ने अपने आप को नए कानून के तहत रजिस्टर ना कराया और यूं सिर्फ 8 माह बाद कानून की नज़र में अलकादर ट्रस्ट दम तोड़ गया। इसकी सारी ज़मीन और तमाम असासे इमरान खान और बुशरा बीबी के ज़ाती तसरुफ में आ गए। अदालती फैसले में एक और हैरत अफजा कहानी की तफसीलात सामने आई है कि जिन दिनों 171 मिलियन पाउंड एक मखसूस खाते में गए और अलकादर यूनिवर्सिटी का बाब फजीलत खुला, ऐन उन्हीं दिनों जुलाई और अक्टूबर 2021 में बहरिया टाउन मालकान की तरफ से 2 किस्तों में बनी गाला के करीब व जवार में 245 किनाल निहायत कीमती अराजी बुशरा बीबी के करीबी दोस्त फराह शहजादी के नाम मुंतकिल की गई। बहरिया टाउन इंतजामिया और बुशरा बीबी के दस्तखतों से एक और मुआहदा भी सामने आया, जिसके तहत अलकादर यूनिवर्सिटी की तामीर, फर्नीचर, हर नू के साजो सामान और अमले की तनख्वाहों समेत तमाम इखराजात जारिया की जिम्मेदारी बहरिया टाउन ने उठा ली। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हुसैन शहीद सोहरवर्दी से शहबाज शरीफ तक वज़ीर आज़म और सियासतदानों पर करप्शन के कैसे इल्जामात नहीं लगे। इनमें से किसी एक पर भी ऐसे ठोस, नाकाबिल तरदीद और वाज़ेह शवाहिद के साथ मुकदमा नहीं बन पाया। 190 मिलियन पाउंड तो दीदा दिलेरी और लूट मार की ऐसी कहानी है जिसमें कोई झोल है न कमी। मली डेवलपमेंट अथॉरिटी से लेकर 131 मिलियन पाउंड एक मखसूस खाते में डालने और इस खातेदार से अरबों रुपए रिश्वत और किकबैक्स के तौर पर वसूल करने की कहानी की तमाम चूलें मजबूती से एक दूसरे में पेवस्त हैं और जंजीर की हर कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।